السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ سعودی وزارت حج و عمرے کے ترجمان حشام سعید کا کہنا ہے کہ عمرہ پرمٹ کی تاریخ اور وقت میں تبدیلی ممکن نہیں۔ فی الحال عمرہ زائرین کی تعداد کے حوالے سے کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ عاجل نیوز کے مطابق وزارت حج و عمرے کے ترجمان سعودی ٹی وی الاخباریہ کے پروگرام میں نئے عمرہ سیزن کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ ترجمان حج و عمرے نے مزید کہا کہ عمرے کے لیے اتمنا ایپ کے ذریعے پرمٹ کا حصول ہی اہم ہے، جس کی سہولت موجود ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو وسطی افریقہ کے صدر کا مکتوب موصول ہوا ہے۔ مکتوب دونوں دوست ملکوں کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے بارے میں ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وسطی افریقہ کے صدر کا مکتوب سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اتوار کو دفتر خارجہ ریاض میں وسطی افریقہ کے وزیر توانائی و آبی وسائل سے وصول کیا۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے وزراء نے سعودی عرب اور وسطی افریقہ کے باہمی تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں مضبوط بنانے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے علاقائی و بین الاقوامی مسائل پر بھی بات چیت کی۔ نئے ہجری سال 1444 سے عمرہ سیزن کے آغاز پر زائرین کا پہلا کارواں مدینہ منورہ کے امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ آج پہنچا۔ SPA کے مطابق برادر ملک عراق سے آئے عمرہ زائرین کا ایئرپورٹ حکام نے پرتپاک خیر مقدم کیا۔ محکمہ پاسپورٹ کے اہلکاروں نے امیگریشن کی کارروائی مستعدی سے نمٹا کر عراقی بھائیوں کے تئیں اپنی محبت کا اظہار کیا۔ محکمہ پاسپورٹ نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ نئے عمرہ سیزن کی آمد سے قبل ہی عمرہ و زیارت پر بیرون مملکت سے آنے والوں کے استقبال کی تمام تیاریاں کر لی گئی ہے۔ ماہر افراد فراہم کر دیے گئے ہیں اور انہیں امیگریشن کی کارروائی احسن طریقے سے نمٹانے کے لیے جدید ترین مشینیں مہیا کی گئی ہے۔ ریڈ سی ڈیولپمنٹ کمپنی نے حال ہی میں پرنس موگرین یونیورسٹی اور ایکول ہوٹلیئر ڈیلوسن ہاسپٹیلٹی بزنس اسکول کے ساتھ مل کر بین الاقوامی مہمان نوازی کے انتظام کا مطالعہ کرنے کے لیے ہائی اسکول کے فارغ التحصیل افراد کے لیے اسکالرشپ پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد نوجوان سعودیوں کو سیاحت کے شعبوں میں اپنا کیریئر فراہم کرنا ہے اور اس شعبے میں تجربہ اور بین الاقوامی مہارت فراہم کرنا ہے تاکہ مملکت کو عالمی معیار کے سیاحتی مقام میں تبدیل کرنے میں اپنی حصہ داری فراہم کر سکیں۔ سعودی پریس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مدینہ شہر کے میئر اور المدینہ ریجن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے CEO کی سربراہی میں ایک وفد کے ساتھ ورلڈ سٹیز سمٹ میں شرکت کر رہا ہے۔ سربراہی اجلاس کے دوران مدینہ اپنے مختلف اقدامات کو اجاگر کرے گا جن کا مقصد اپنے رہائشیوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا اور زائرین کے تجربے کو بہتر بنانا ہے۔ ہیومنائزیشن کے منصوبے اور اسمارٹ سٹی حکمت عملی کے اقدامات کنگڈم کے ویژن 2030 میں بیان کردہ اہداف شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے سیلاب اور طوفانی بارشوں سے جانی و مالی نقصان پر پاکستان کے ساتھ دلی تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ملک کے جنوب مغربی علاقوں میں بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں پاکستان میں سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہونے کے ساتھ شدید نقصان پہنچا ہے۔ وزارت خارجہ و بین الاقوامی تعاون نے پاکستان کی حکومت، عوام اور متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت و ہمدردی اور تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ برطانوی شہزادہ چارلس کے خیراتی ادارے پر اسامہ بن لادن کے خاندان سے 10 لاکھ پاؤنڈ لینے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ سنڈے ٹائمز کے مطابق برطانوی ولی عہد نے اسامہ بن لادن کے سونتےلے بھائیوں بکر بن لادن اور شفیق سے رقم قبول کی تھی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہزادہ چارلس نے نجی سطح پر بکر بن لادن سے اپنے رہائش گاہ کلیئرنس ہاؤس لندن میں ملاقات کی تھی۔ یہ ملاقات اسامہ بن لادن کی موت کے 2 سال بعد 31 اکتوبر 2013 میں کی گئی تھی۔ شہزادہ چارلس کے دفتر نے بھی لادن خاندان سے چندہ وصول کرنے کی تصدیق کی ہے، تاہم کلیئرنس ہاؤس کا کہنا ہے کہ پرنس چارلس نے رقم کو قبول کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ چندہ قبول کرنے کا فیصلہ پرنس آف ویلز کا چیریٹیبل فنڈ کے ٹرسٹیز نے کیا تھا۔ خیال رہے کہ بکر بن لادن یا شفیق بن لادن کسی دہشت گرد کارروائی کی معاونت یا اس سے منسلک نہیں پائے گئے ہیں۔ برطانیہ کے سبکدوش ہوئے وزیر اعظم بورس جانسن کے وفاداروں میں سے ایک وزیر ثقافت نائڈین ڈیورس اتوار کے روز اس وقت تنقید کی زد میں آ گئے جب انہوں نے سابق چانسلر رشی کی خطرناک اور ناگوار تصویر کشی کرتے ہوئے ری ٹویٹ کیا۔ ڈورس رشی سنگھ کے مخالفین میں سے ایک ہے جو وزیر اعظم کے عہدے کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں۔ وہ جانسن کے جانشین کے طور پر سیکریٹری آف اسٹیٹ لیسٹرس کی حمایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر ایک تصویر کو ری ٹویٹ کیا جس میں جانسن کو روملین لیڈر جولیس سیزر کے لباس میں دکھایا گیا جبکہ رشی سنگھ کو پیٹھ میں چھڑا گھونپتے ہوئے دکھایا گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا حوالہ سیزر کے قاتل
ब्रिट्स से किया गया है। ईरान के हिलाल अहमद सोसाइटी IRCS के एक एहलकार ने बताया है कि ईरान भर में हालिया तूफानी सैलाब में अब तक कम से कम 59 अफराद हलाक हो चुके हैं। सेनुहा न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक IRCS के सेक्रेटरी जनरल याकूब सुलेमानी ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते शुरू हुई बारिश से सैलाब में 30 दीगर अफराद अब भी लापता हैं। सुलेमानी के हवाले से बताया गया है कि हालिया सैलाब से तकरीबन 60 शहर और 516 देहात और 25 सी राब्ता सड़कें मुतासिर हुई है। हिंदुस्तान और ओमान पीर से शुरू हो रहे तकरीबन 2 हफ्तों की फौजी मश्क में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर तवज्जो दी जाएगी। अल निजा 4 मश्क राजस्थान के महाजिन फील्ड फायरिंग रेंज में यकुम से 13 अगस्त तक जारी रहेगी। ओमान के रॉयल आर्मी की 60 रुकनी टीम मश्क के मुकाम पर पहुंच गई है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने डोनेट्स्क के इलाके से इनखला का फौरी हुक्म जारी किया है। सदारती ज़राए का कहना है कि ज़ेलेंस्की ने डोनेट्स्क से अवामी इनखला को ज़रूरी करार देते हुए कहा कि अवाम वहां से निकलने के लिए जल्द ही फैसला करें, हम वहां की अवाम की मदद कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अवाम से कहा कि वो मुझ पर यकीन रखें क्योंकि ये वक्त का तकाजा है। अमेरिकी उमूर दिफा पेंटागन के मुशीरों में शामिल डाओ एस ज़ाकिम ने कहा कि तुर्की के सदर अर्दगान नोबेल अमन इनाम के मुस्तहिक हैं। बाज़ नज़रियाती इदारों के लिए तज्ज़ियात पेश करते हुए ज़ाकिम ने दी अहल नामी अखबार में मकाला तहरीर किया है। इस मकाले में ज़ाकिम ने लिखा है कि तुर्क सदर ने रूस और यूक्रेन के दरमियान बहर अस्वद की बंदरगाहों के रास्ते यूक्रेन से अनाज की तरसील पर मबनी मुआहदे में सालिसी का मौसर किरदार अदा किया है। यूक्रेनी गल्ले पर रूसी पाबंदी से 22 मिलियन टन अनाज की बरामद रुक गई, जबकि बारूदी सुरंगों की सफाई के मामले में भी दोनों मुल्कों के दरमियान नाचाकी कायम रही। इस सूरत हाल के पेश नज़र दुनिया भर में ग़िज़ाई कीमतों में इजाफा देखने में आया और करोड़ों लोग फाका कशी से दहाने पर पहुंच गए, मगर इस्तांबुल मुआहदे के जरिए इन मसाइल के खात्मे में मदद मिल रही है और रूस भी अपनी ग़िज़ाई मसनूआत और खाद बरामद करने के काबिल होगा। उन्होंने कहा कि इस्तांबुल मुआहदे का इतलाक़ सदर अर्दगान की बिलाशुबा अहम कामयाबी है, जिन्होंने जंग के बावजूद यूक्रेन और रूस के दरमियान अपने रवाबित की बदौलत इस मुआहदे को यकीनी बनाया है। ज़ाकिम ने कहा कि सदर अर्दगान नोबेल अमन इनाम के मुस्तहिक नज़र आते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये कमी और डीजल की कीमत में 8 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया है। मिफ्ताह इस्माइल ने ट्विटर पर लिखा कि नई कीमतों का इतलाक़ इतवार और पीर की दरमियानी शब से अमल में आएगा। दूसरी जानिब वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के पेश नज़र हुकूमत ने इसका असर सारिफिन तक मुंतकिल करने के लिए तेल को मौजूदा कीमतों में नज़रसानी करने का फैसला किया है। बयान के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है और पेट्रोल की नई कीमत 227 रुपये 19 पैसे मुकर्रर की गई है, जबकि हाई सेट डीजल की कीमत में 8 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है और नई कीमत 244 रुपये 95 पैसे मुकर्रर की गई है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर इमरान खान से हुकूमत ना ली जाती तो मुल्क मुआशी तौर पर टुकड़े टुकड़े हो जाता। इतवार को पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में JUI के सरबराह ने कहा कि जिस दलदल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क को फंसाया, इससे निकलना आसान नहीं है। तहरीक इंसाफ वाले कह चुके हैं कि हमने मुल्क को गिरवी रख लिया। अगर इमरान खान की हुकूमत ना जाती तो फिर आज मुल्क मुआशी लिहाज से टुकड़े टुकड़े हो जाता।